وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ترجمہ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپو یا تولو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور اس چیز کا وزن کم نہ کرو۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور کم ناپنے تولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔
تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو اس میں رہتی اور بستی ہے، تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں۔ فیہا فاکہہ، اس میں پھل میوے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ منافع بیان فرمائے ہیں جو اس نے مخلوق کے لیے زمین میں پیدا فرمائے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بے شمار اقسام کے پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے، اور بھوسے والا اناج جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا ہے۔ بھوسے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہے گا، اور جب تم اناج استعمال کر لو تو وہ بھوسا تمہارے جانوروں کے چارے میں کام آئے گا۔ اور زمین میں طرح طرح کے خوشبودار پھول پیدا فرمائے تاکہ ان کی خوشبو سونگ کر تمہیں فرحت حاصل ہو، اور وہ پھول تمہاری زیب و زینت میں کام آئیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن و انس کی گروہ، جو نعمتیں تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے، اور اس صورت میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور کوتاہی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے اپنے کرتوتوں پر شرم آئے، اور اس طرح وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور فرما برداری کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سورت سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ترجمہ، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، هو الذي خلقكم من تراب، ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے
ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی. پھر اسے پانی سے گوندا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی. اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی.